تک دامن میں ہم پیدائش مولا کی دوں، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے۔ آپ ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، آپ ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا موضوع سماعت فرما دیں، دین میں استقامت کی اہمیت۔ اب میں بلا تاخیر داخل کتاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب کو کہ ہم آئی کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اسسٹنٹ پروفیسر غیر یونیورسٹی لاہور۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و احتشام صاحبزادہ والا شان حضرت پیر طریقت صاحبزادہ غلام مصطفیٰ نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ، محترم المقام صاحبزادہ جنید سرور نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ، دیگر احباب ذی وقار، استقامت دین کی بنیاد کہلاتی ہے۔ اگر دینی احکام جسم ہیں تو استقامت ان میں روح کی طرح ہے۔ دینی احکام اگر بنیاد ہیں تو ہمارے استقامت اس پر قائم عمارت کی طرح ہے، یا اگر میں یوں کہوں کہ دینی احکام عمارت ہیں اور استقامت اس میں بنیاد ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اہل علم استقامت کی تشریح تین طرح سے
بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ استقامت کا معنی اعتدال بھی ہے، استوا بھی ہے، اور اس کا معنی دوام بھی ہے۔ استقامہ ای اعتدل واستوا او داوم۔ استقامت یہ بھی ہے کہ آدمی افراط و تفرید سے بچتے ہوئے اعتدال کی راہ پر گامزن رہے، یہ استقامت ہے۔ اور استقامت یہ بھی ہے کہ ہر طرح کی کجی سے اور ہر طرح کے ٹیڑھے پن سے بچتے ہوئے بالکل سیدھے چلتا رہے اور بالکل درست طریقے سے اپنے حقیقی راہ پر گامزن رہے، یہ استقامت ہے۔ اور استقامت یہ بھی ہے کہ کسی طرح کی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، حالات جیسے بھی ہوں، حالات جس طرح کے بھی ہوں، وہ دائمی طریقے سے سیدھے راستے پر چلتا رہے تو ہم کہیں گے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے، وہ شخص استقامت والا ہے۔ اور استقامت کی اس قدر ضرورت بیان فرمائی گئی ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ جو قیمتی چیز حاصل کر سکتا ہے وہ استقامت ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، حضور مجھے اسلام سے متعلق ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ میں پھر کسی اور سے پوچھتا نہ پھروں، مجھے پھر کسی اور سے پوچھنے کی کوئی حاجت باقی نہ رہے۔ حضور ارشاد فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان نہ لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ یعنی دو لفظوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے دین اسلام کا خلاصہ پیش فرما دیا۔ یہ ہے آمنت باللہ، جب کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر کوئی افتاد آن پڑے، پھر کوئی مصیبت گلے میں آ جائے، پھر کوئی پریشانی آ جائے، جو کچھ بھی ہو، پھر یہ ایمان جو تم نے اختیار کیا ہے پھر یہ کوئی واپس نہ لے سکے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی عملی تصویر پیش کر کے دکھائی، اور میرے صحابہ، میرے آقا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پھر اس تصویر کے اس طرح خوبصورت مظہر بنے اور اس تصویر میں خوبصورت رنگ بھرا کہ کائنات میں ہمیں اس طرح کی مثالیں نظر نہیں آتی۔ جس طرح وہ استقامت کے پہاڑ بنے، جس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں آمنت باللہ کہہ کر پھر اس کو نبھاتے ہوئے گزاری۔ صوفیاء کرام کے لیے یہ بات سمجھنی آسان ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے نا اور اپنے آپ کو مرید کہلواتا ہے، مرید بنا لیتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس شخص نے بیعت کر لی، اس شخص نے بیعت کر لی۔ اور بیعت کا لفظ یہ بے سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بیچ دینا۔ گویا کہ وہ مرید اپنے آپ کو شیخ کے ہاں فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، لو جناب اب میں آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مرید جو ہوتا ہے وہ شیخ کے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب غسال غسل دینے والا میت کو دائیں لٹائے بائیں لٹائے، وہ اس کے اوپر پانی ڈالے، وہ اس کو صابن لگائے، وہ غسال اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا رہے۔ میت کی جرت نہیں ہے کہ وہ دم بھی مار سکے، وہ ہل بھی سکے۔ فرمایا کہ یہ استقامت کا مفہوم یہ ہے
کہ آدمی نے جب اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو پھر گویا کہ وہ اب اللہ کا ایسا بندہ بنا جو اس کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا، جو ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور جو مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر ہم اس کو قرآنی آیت سے سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کا مال بھی خرید لیا، اور بدلے میں اللہ اپنی رضا عطا فرما رہا ہے، اپنی جنت عطا فرما رہا ہے۔ سو جو بک گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، اب پھر وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں یوں ہوں اور میرا یہ ہے، پھر اس کا کچھ نہیں ہے، پھر سب کا سب اسی کا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو جب اس نے ہمیں خرید لیا، تو استقامت کا مفہوم کیا ہے کہ جب کہہ دیا قل ربی اللہ، جب کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، پھر اس میں اپنی مرضی نہیں چلتی، پھر اس مالک کا حکم ہے جیسے وہ کہے، اور یہی استقامت ہے۔ دوستو، استقامت کا تعلق ہماری نیت کے ساتھ بھی ہے، استقامت کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ بھی ہے، استقامت کا تعلق ہمارے افعال کے ساتھ بھی ہے، استقامت کا تعلق ہمارے احوال کے ساتھ بھی ہے۔ ہر طرح کی کیفیات اور ہر طرح کے معاملات میں استقامت کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی نیت سے معاملات کو لے کر چلے، نیت مستقیم ہو۔ نیت مستقیم کیسے؟ جو میں نے 3 مفہوم استقامت کے اہل علم کی آراء کی روشنی میں عرض کیے، ان کو سامنے رکھیے۔ پہلا کیا ہے؟ استقامت کا پہلا مفہوم ہے اعتدال، استقامت کا دوسرا مفہوم ہے استواء، اور استقامت کا تیسرا مفہوم ہے دوام۔ اب ان تینوں کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ نیت کی استقامت کیا ہے؟ کہ آدمی نے ہر معاملے میں اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شائبہ نہ آئے، اس میں کوئی دنیاوی کوئی مقصد پیش نظر نہ ہو، دنیاوی اس کا مفاد پیش نظر نہ ہو، فقط اور فقط رضائے الہی کے لیے جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ رضائے الہی کے لیے ہو، اور اعتدال اس میں ہو، یعنی افراط و تفریط نہ ہو، اس میں استواء ہو، سیدھا، کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو، اس نیت کے اندر کسی طرح کی کوئی کجی نہ ہو، بالکل درست ہو، اور وہ نیت کا اخلاص دائمی ہو، عارضی نہ ہو۔ آج نیت کچھ اور ہے، کل نیت کچھ اور، پرسوں نیت کچھ اور، نہیں، دائمی نیت۔ نیت کیا ہے؟ کہ ہم نے اس مالک کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیا سو کر دیا۔ ہم نے جب آمنت باللہ کہا تو پھر ہم اس کے تمام جو احکام ہیں اس پر بھی ایمان لے کے آئیں گے۔ ہم نے جو اس کی ہم پر ہمارے لیے جو فرمائش ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے جو بھی قرآن مجید کی آیات مقدسہ میں ہمارے لیے احکام ہیں، ہم ان سب پر عمل پیرا ہوں گے، اور پھر استواء کے ساتھ، اور پھر ہم اعتدال کے ساتھ، اور پھر ہم دوام کے ساتھ اس پر چلتے رہیں۔ یہ نیت کی درستگی بہت زیادہ ضروری ہے، اور عقائد میں استقامت بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ہمیشہ سے ضروری ہے، کیونکہ عقائد تو وہ بنیادی چیزیں ہیں نا جس پر ہمیں اعمال کا پھل ملتا ہے۔ عقائد درست ہوں گے تو اس پر اعمال کی عمارت قائم ہوگی، اس کا پھر ہمیں سایہ ملتا رہے گا۔ اگر عقائد کی جڑ مضبوط ہوگی تو درخت بھی اعمال کا مضبوط ہوگا، اس پر پھل پھول بھی اچھے لگتے رہیں گے، اس کا سایہ بھی گھنا ہوگا جو ہمیں گناہوں کی تپش سے بچائے گا، جو ہمیں دیگر معاملات کی حدت سے بچائے گا۔ وہ ہم نے عقائد کو درست رکھنا ہے، اور عقائد میں بھی اعتدال،
آج کا جو پرفتن دور ہے نا، اس دور کے اندر استقامت عقائد کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری، اتنی زیادہ ضروری ہے، اتنے زیادہ فتنے ہیں قدم قدم پر۔ میرے آقا نے جو فرمایا تھا نا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوں گے، بارش کے قطروں کی طرح پڑیں گے، آج ہم اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ایسے فتنے ہیں کہ انسان کو پھسلا کے رکھ لیتے ہیں۔ آدمی کہاں جائے، کوئی چیز سننا نہ چاہے، فیس بک دیکھ رہا ہے تو کبھی ایک آ گیا، کبھی دو آ گیا۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے آپ کو قرآن مجید کی حفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے صحابہ کرام ایسے، تیسرا کہہ رہا ہے اہل بیت اطہار ایسے، چوتھا کہہ رہا ہے بزرگان دین ایسے، وغیرہ وغیرہ۔ فتنے یوں ہیں، فتنے یوں ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی دین کے بارے میں آدمی کو متزلزل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان ساری مصیبتوں سے بچتے ہوئے ہم نے افراط و تفریط کو دور ہٹاتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے ہم نے وہ عقیدہ اختیار کرنا ہے جو عقیدہ ہمیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، وہ عقیدہ اختیار کرنا ہے جو عقیدہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا، اور آج تک ہمیں وہ سینہ بسینہ ملتا رہا اور وہ کتابوں میں بھی ہمیں ملتا رہا۔ آج ہم نے اس عقیدے کو اپنانا ہے اور استقامت کے ساتھ اپنائے رکھنا ہے۔ وہ توحید کا عقیدہ بھی ہے، وہ رسالت کا عقیدہ بھی ہے، وہ انبیاء کرام، دیگر انبیاء کرام سے متعلق عقیدہ بھی ہے، وہ آخرت سے متعلق عقیدہ بھی ہے، وہ قرآن مجید، فرقان حمید اور دیگر نازل شدہ کتابوں سے متعلق عقیدہ بھی ہے۔ ان سارے عقائد کو ہم نے درست رکھنا ہے، افراط و تفریط میں نہیں جانے دینا، کسی جگہ پر بھی، کسی جگہ پر بھی نہیں۔ رسالت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو منصب رسالت عطا فرمایا، اس کو اتنا آگے نہیں لے جانا کہ وہ کہیں توحید کے دائرے میں داخل ہو رہے ہوں، اللہ کی شان کو ٹچ کر رہے ہوں، اور نہیں اتنا کم کرنا ہے کہ وہ شانیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں وہ نکل جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہی فرمایا کرتے تھے، نعت کے میدان میں آپ نے یہی فرمایا کہ نعت کہنا آسان نہیں ہے، یہ گویا کہ تلوار کی دھار پر چلنا ہے، اگر آپ آگے بڑھے تو آپ دائرہ ربوبیت تک پہنچ جائیں گے، اور کہیں رسالت کو آپ وہاں نہ لے جائیں، اور اگر کم ہوئے تو آپ نیچے چلے جائیں گے۔ اس لیے اعتدال یہی، استقامت یہی ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو مینج کرنا ہے، رسول کی ذات کو اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ملانا، کہ وہ رسول ہیں، وہ بہرحال اللہ کے بندے ہیں، وہ بہرحال اللہ کی مخلوق ہیں، بہرحال اللہ نے جو انعام ان کو عطا کیے، جو علوم عطا کیے، وہ ہمارے سامنے لامتناہی ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے ان کی حد ہے۔ اللہ نے وہ دیے ہیں، اللہ کے اپنے کمالات ذاتی ہیں، کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں، اور انبیاء کرام کے پاس جو کمالات ہیں وہ عطائی ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہیں، فرق رکھ کے چلیں گے۔ اعتدال یہی ہے، اور یہ بھی اعتدال ہے کہ وہ لوگ جو درست عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، جو اس طرح افراط و تفریط سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن ہیں، انہیں بدعت یا شرک کا الزام لگا کے انہیں دائرہ اسلام سے خارج کرنا، یہ بھی راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے، یہ بھی راہ استقامت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ نہیں، ہم نے اسی افراط و تفریط سے بچنا ہے اور درمیانی راہ اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمائے ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ کہا بھی نہیں گیا کہ تم ہر چیز کو سمجھو، بہت ساری چیزیں ہمارے سمجھنے کے لیے دی بھی نہیں گئی، یہی تو ایمان بالغیب ہے۔ ہر چیز ہماری سمجھ میں آ جائے یہ ہمارے اوپر ضروری نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ہر چیز سمجھ میں نہ آئے اور نہ کوشش کریں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارکہ حدیث میں فرمایا، یہ شیطان کا داؤ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھنا چاہیے، ہر چیز سمجھنی چاہیے۔ اچھا، ہر چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایک جگہ پہ آ کے آپ کو سمجھ کو بریک لگانا پڑے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم غور و فکر کرو، کائنات میں غور و فکر کرو
تو کائنات میں جب غور و فکر کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے دل میں یہ بات آئے گی کہ یہ چیز اللہ نے پیدا کی ہے، یہ پہاڑ اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ صحرا اللہ نے پیدا کیے، یہ چلتا پانی اللہ نے بنایا، یہ ہوائیں، یہ فضائیں اللہ نے بنائیں. تو یہاں تک کو سوچنا سمجھنا یہ محمود ہے اور یہی مطلوب بھی ہے. لیکن جب آگے آدمی بڑھے اور کہے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، فرمایا یہاں اپنی سمجھ کی بریک لگا دو. اب تمہاری سمجھ تمہیں غلط راستے پر لے کے جا رہی ہے. یہی صراط مستقیم ہے کہ ہم نے افراد کی طرف بھی نہیں جانا اور بالکل کند ذہن بھی نہیں بن جانا، درمیانی راہ اختیار کرنی ہے، سمجھ کو بریک لگانی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جن کو ہم آیات متشابہات کہتے ہیں. وہ آیات متشابہات کیا ہیں؟ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس کا علم اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے. یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم حامیم عین سین قاف، الف لام را وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے حروف مقطعات ہیں ان کی آپ تفسیر پڑھیں تو مفسرین کرام لکھتے ہیں الف لام میم ھذا سر من اسرار اللہ تعالی بینہ و بین رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الف لام میم کیا ہے؟ کئیوں نے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی لیکن رزلٹ یہ بتایا کہ بھئی یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اس کو ایسے کھولنے کی کوشش نہ کرو. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چاہا دیا، جس کو جتنا چاہا عطا فرمایا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو میرے سینے میں ڈالا تھا وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور ہم یہ کہیں کہ وہ چونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے ہے، اور ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. میرے آقا نے یہی فرمایا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی اور فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ جو لائن میں نے کھینچی ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ استقامت والا رستہ ہے. پھر حضور نے اور تھوڑی اور لائنیں کھینچی، کوئی دائیں کوئی بائیں. پھر حضور نے فرمایا یہ جو لائنیں ہیں یہ شیطان کے راہ ہیں سارے، تم نے سیدھی راہ پر چلنا ہے. پھر حضور نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم. یہ جو راہ ہے یہ میری سیدھی راہ ہے، بس اسی پر چلنا. ادھر ادھر جاؤ گے تو کام خراب ہوگا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کچھ چیزیں ادھر سے سننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، تو بن جاتی ہے کھچڑی، اور وہ بے ذائقہ کھچڑی بنتی ہے جو ہمارے عقائد کو بھی خراب کرتی ہے، ہمارے اعمال کو بھی خراب کرتی ہے. اس لیے ہمارے جو بزرگ فرماتے ہیں یک در بگیر محکم بگیر، ایک جگہ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. یک در بگیر محکم بگیر، ایک دروازے تے آ جاؤ تو پکے پکے آ جاؤ. دیکھ لو دیکھ بھال کے کہ جس دروازے پہ میں آیا ہوں اور جس راہ پہ میں آیا ہوں یہ صحیح ہے، جس ہستی سے میں جڑ رہا ہوں یہ صحیح ہے. بس ایک مرتبہ دیکھ لو اور پھر وہاں پکے ہو جاؤ. پھر در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بس ایک در کے ہو جاؤ. فتفرق بکم، ادھر ادھر جاؤ گے تو پھر تمہیں ذہنی انتشار، پھر فکری انتشار، عقیدے کا انتشار، پھر انسان طرح طرح کے مختلف افکار کے اندر، غلط افکار کے اندر مبتلا ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی، ایک سیدھے رستے پر چلتے رہو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ کریم نے متشابہات کی بات ہو رہی تھی، متشابہات کا علم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عطا فرمایا اور پھر وہ چلتا رہا. اور یہ متشابہات کا علم یہ حضرات مشائخ نقشبند کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ عطا فرمایا. دیگر مشائخ اور بزرگوں کے پاس بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم حضرات نقشبند کو عطا فرمایا اور پھر خصوصی طور پر وہ علم حضرت
مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا گیا۔ سو بزرگوں کو جو چیزیں عطا ہوئی ہیں کبھی ان کا انکار مت کریں۔ یہ آج کے فتنوں میں سے ایک بڑے فتنہ ہے کہ ہمیں مختلف طرح کے لوگوں کے متعلق بتایا جاتا ہے، ہمیں مختلف طرح کی فکری واپس جانا ہے جی بہت سندھ۔ جی جزاک اللہ جزاک الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ مختلف طرح کی آج فکری جو پریشانیاں ہیں ان میں سے ایک پریشانی یہ ہے کہ ایسی ایسی چیزیں لا کر علمی اور کتابی ہونے کی بات کرتے بزرگوں کی وہ توہین اور وہ گستاخی کی جاتی ہے جو آج سے پہلے بہت کم آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اس لیے صراط مستقیم یہی ہے کہ جس راہ پر آپ کو لگایا گیا ہے اس پر چلتے رہیں، چلتے رہیں۔ یہ آندیاں ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ طوفان ہیں، یہ جھکڑ ہیں، یہ بس چلتے ہیں اور عارضی طور پر چلتے رہتے ہیں، لوگوں کو متاثر بھی کرتے ہیں، لوگ اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں، لیکن یہ گزر جائے گی، عارضی ہیں، بالکل عارضی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک گزارش کروں جو ہم نے سیکھا ہے بزرگوں سے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اہل اللہ کے بارے میں غلط رائے قائم نہ کریں۔ کسی بھی اللہ کے ولی کے بارے میں، وہ کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کی سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے، میرے ذہن میں بات نہیں آ رہی تو میرے ذہن کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانیاں اور رحمتیں ملی ہوتی ہیں، ان کا انکار مت کریں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کا گستاخ بنتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، اس کا ایمان خاتمہ بالخیر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعتدال کی راہ کیا ہے؟ جو ہمیں سمجھ آئے بسم اللہ آمنا وصدقنا، اور اگر سمجھ میں نہ آئے اللہ کے سپرد کریں کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ قرآن کی جس طرح آیات متشابہات ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لا کر اس کا جو اصل مفہوم ہے، اصل جو غرض ہے، اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ورنہ حضرت امام بزاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں نا، یہ سب کا امتحان ہے، یہ اہل علم کا بھی امتحان ہے کہ اہل علم جب پڑھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یار ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا تو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اگلی آیاتوں کا معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ الف لام میم کا معنی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ میں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ جب وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے آگے جا کے عقل جواب دے جاتی ہے، یہاں پھر اس کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، کیا اس طرف جاتا ہے؟ جب الف لام میم کی سمجھ نہیں آتی تو اللہ نے نازل کیوں کیا اس کو؟ الف لام میم جب اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یا اس کا مطلب عام لوگوں کو سمجھانا نہیں تھا، تو پھر اس کو نازل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، یہ ہے عقل کے وہ گتھیاں جو آپ کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیتی ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ آ کے وہ کہے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ جو اللہ نے اس پہ نازل کیا، جو اللہ نے پہلے نازل کیا، میں سب پر ایمان لاتا ہوں، یہی ایمان ہے۔ اور جا کے آخر پہ اہل علم یہی کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فیہ آیات متشابہات، اس میں آیات متشابہات ہن ام الکتاب، پہلے فرمایا کہ اصل میں جو آیات محکمات ہیں وہ ام الکتاب ہیں، اصل وہ ہے، لیکن آیات متشابہات بھی ہیں، اور جو اہل علم ہیں وہ اس کا علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ سارے عقیدے کے دیگر معاملات، فرشتوں کے متعلق عقیدہ ہے، جنت اور دوزخ کے متعلق عقیدہ ہے، یہ سارے، یہ چونکہ آج کے دور کے فتنے ہیں اس لیے مجھے تھوڑی سی اس میں بات کرنی پڑی۔ جنت اور دوزخ کے متعلق مختلف طرح کی باتیں آج لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں، بس ہم نے اللہ پر
اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم نے بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وہ آخرت کا تعلق وہ عالم برزخ کا ہو، جس کو ہمارے بزرگوں نے آخرت کا مقدمہ فرمایا کہ آخرت کا مقدمہ عالم برزخ ہے، یا وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد جب عالم آخرت قبروں سے نکل کر شروع ہوگا اور اس کے آگے جنت اور دوزخ کے جملہ معاملات اور میدان حشر کے جملہ معاملات، وہ سارے کے سارے جیسے اللہ نے فرمائے، اللہ کے رسول نے فرمائے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی استقامت ہے جو ہم نے اعتدال کے ساتھ، ہم نے سیدھے رستے پر چلتے ہوئے اور دائمی طور پر اس کو اختیار کرنا ہے۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کے ذکر کے ساتھ، مختلف انبیاء کرام، اولیاء کرام کے ذکر کے ساتھ ہمیں متنبہ فرمایا، ہماری اصلاح فرمائی کہ دیکھو جو لوگ استقامت پر رہے پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ان پر کیسے ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ان پر کیسے ہوئی۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں اور قرآن کے مختلف قصے پڑھیں تو ان میں سے سب سے بہترین قصہ جس کو کہا گیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، احسن القصص فرمایا گیا، بہترین قصہ ہے۔ اب وہ سارے کا سارا قصہ، پوری کی پوری سورت، وہ استقامت کا ایک خوبصورت مثال ہمارے سامنے بن کے آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح استقامت کا پہاڑ بن کے رہے۔ انہوں نے اعتدال کے ساتھ، انہوں نے استوا کے ساتھ اور انہوں نے دوام کے ساتھ راہ استقامت کو اختیار کیا، اور وہ یوسف جو کنویں میں پھینک دیے گئے، جن کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا، بھائیوں نے تکلیفیں دی، دکھ دیے، اور جن کو غلام بنایا گیا، مصر کے بازار میں بیچا گیا، وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ کسی لمحے بھی پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ ہم کمزور لوگ ہیں نا، ہم بعض اوقات متزلزل ہو جاتے ہیں، ہم بعض اوقات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کہتے یار میں کلمہ بھی پڑھیا ہے، نمازاں بھی ساریاں پڑھی دیاں نے، روزے بھی رکھی دے نے، پھر بھی جڑا نا کام میرا ہی خراب ہوتا ہے، امتحان میرے تے ہی آنے نے، مصیبتیں میرے تے ہی آنی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمائش تو ضرور ہوگی، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح، کبھی صحت کے معاملات، کبھی رزق کے معاملات، کبھی دنیا کے معاملات میں پریشانی آئے گی، تو لیکن جو استقامت پہ رہیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر اور استقامت کو اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشخبری عطا فرما رہا ہے، ان کو کامیابی کی خوشخبری ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی نوید قرآن مجید فرقان حمید نے سنائی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی میں بات عرض کر رہا تھا، وہ سارے مراحل سے گزرے، کیا وہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے؟ کیا وہ پیغمبر کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا وہ پیغمبر کے پوتے نہیں تھے؟ کیا وہ پیغمبر کے پڑ پوتے نہیں تھے؟ نسل در نسل سلسلہ نبوت چل رہا ہے نا جی۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ آگے کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام ساری تکلیفیں سہتے ہیں، اور آپ زندان میں قید بھی ہوتے ہیں، جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کرتے ہیں، مار پیٹ بھی وہاں برداشت کرتے ہیں، ساری تکلیفیں سہ کے جب اللہ کریم پھر ان تکلیفوں سے نکالتا ہے تو پھر آپ سبحان اللہ ایک دنیا اور دین دونوں کے اعتبار سے ایک اعلیٰ مثال بن کے سامنے آتے ہیں۔ آپ کا کردار، استقامت والا کردار بھی ہمیں سبق دے رہا ہے۔ جو اہل اللہ ہے نا، ان کے رستے میں بعض اوقات مشکلیں ایسی کھڑی ہوتی ہیں کہ وہاں ایک راہ رخصت کی ہوتی ہے، ایک راہ عزیمت کی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ادھر بھی نکل جائیں، اب ادھر بھی اجازت ہے، رخصت ہے، آپ اس پر عمل کر لیں، لیکن اہل اللہ رخصت کو نہیں اپناتے، اہل اللہ ہمیشہ عزیمت کو اپناتے ہیں۔ آپ انبیاء کرام کے احوال کو دیکھیں، وہاں بھی آپ کو رخصت نہیں عزیمت ملے گی، کیونکہ وہ صراط مستقیم کے
اور راہ استقامت کے نمونہ بننے والے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیشہ عزیمت کو اختیار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اب دو چیزیں تھیں، ایک زنان مصر کی بات مان لیں، قید سے بچ جائیں، تکلیفوں سے بچ جائیں، پریشانیوں سے بچ جائیں، تو رخصت نکل جاتی ہے۔ تکلیفیں جب آدمی کو پریشانیاں، مشکلیں، جان کا خطرہ ہو تو رخصت ملتی ہے کہ بھئی دوسری راہ پہ آ جاؤ، یہ کام کر لو، جان بچ جائے گی۔ لیکن اہل اللہ جان نہیں بچاتے، وہ اپنا ایمان بچاتے ہیں، وہ جان نہیں بچاتے، وہ اپنے معاملات کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے سے آپ چلتے جائیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات دیکھ لیں، اور اسی طرح آپ چلتے جائیں اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی تک آ جائیں، اور آج کے جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں وہاں تک آ جائیں، تو آپ کو ہر جگہ استقامت کے لیے راہ عزیمت پر عمل پیرا نظر آتے دکھائی دیں گے۔ انبیاء کرام، اولیاء اعظام، مشائخ کرام، سارے بزرگ وہ راہ عزیمت کو اپناتے ہیں، کیونکہ راہ عزیمت اصل میں استقامت والی راہ ہوتی ہے جس نے اعلیٰ مثال بننا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک خوبصورت مثال، اور میں ہمیشہ اس مثال کو ضرور بیان کرتا ہوں، اور وہ مثال ہے فرعون کے جادوگروں کی مثال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کو دعوت ایمان دو، اور اس کو کہو جا کے وہ خدا بنا بیٹھا ہے، اور اس کو جا کے سمجھاؤ کہ خدا تم نہیں ہو، خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات پیدا کی۔ حضرت موسیٰ آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، مختصر کرتا ہوں، معجزہ دکھایا، عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ جو آپ کا ڈنڈا سانپ بن رہا ہے یہ تو جادو ہے۔ آپ نے کہا یہ جادو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے جو مجھے دی گئی ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، مقابلہ ہوگا، میں اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں۔ اس نے جادوگروں کو بلایا، اپنے پوری سلطنت سے جو باہر جادوگر تھے، بہت پڑھے لکھے جادوگر، اپنے کام کے اندر یکتا سمجھے جانے والے جادوگر بلا لی۔ آ گئے جادوگر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مقررہ دن آ گئے۔ اب سارے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، درباری بھی موجود ہیں، عوام بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر مقابلہ شروع۔ موسیٰ آپ ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالیے، کیا ڈالتے ہیں؟ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، قرآن کہتا ہے وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا ڈالا، اور اس نے ان چھوٹی چھوٹی رسیوں جو سانپ بن گئی تھی ان کو نگل لیا۔ اب فرعون سوچ رہا ہے کہ میرے جادوگروں کا جادو کمزور ہے اور موسیٰ کا جادو طاقتور ہے، لیکن جو جادوگر ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو جادو کے زور سے کام کر رہے ہیں، لیکن موسیٰ جادو نہیں کر رہا، موسیٰ کے پاس کوئی خدائی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ ہمیں تو اس نے ایک لمحہ بھی نہیں دیا، ورنہ ہم تو بڑے زیرک جادوگر ہیں۔ جب انہوں نے حق کو دیکھا تو فوراً پکار اٹھے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ بھئی ہم تو ایمان لے آتے ہیں، ہم تو اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ حالانکہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تمہارا رب اعلیٰ رب میں ہوں، لیکن حقیقت سامنے آ گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آمنا برب العالمین۔ تو رب العالمین کہا تو فرعون کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ رب العالمین تو میں بنا ہوا ہوں، شاید یہ مجھ پر ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا فرعون تیری بات نہیں ہے، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کی بات کر رہے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں سے آزمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب ایمان کے بعد آمنت باللہ کہہ دیا، آمنت باللہ کے بعد اگلا مرحلہ وہیں شروع ہو گیا، وہ تھا فاستقم کا مرحلہ۔ ایمان تم نے کہہ دیا، آمنا برب العالمین کہہ دیا، اب اس پر ڈٹنے کا مرحلہ آ گیا۔ فرعون نے کہا کہ تم میرے معاوضے پر آئے تھے، میں نے تمہیں تنخواہیں دی تھی، میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، میں نے تمہیں بہت جاہ و منصب دینے کا وعدہ کیا تھا، تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے، میری کوئی تم نے بات اپنے ذہن میں بھی نہیں رکھی، اور تم نے فوراً ایمان کا اعلان کر دیا۔ اب واپس پلٹو، اب ایمان کو چھوڑ دو، تمہاری بہتری اسی میں ہے
چھوڑ دو گے تو انعام مل جائے گا، نہیں چھوڑے گے تو کیا کروں گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہاری ٹانگیں کاٹ ڈالوں گا، تمہارے بازو کاٹ ڈالوں گا، ادھر کا بازو اور ادھر کی ٹانگ، اور ادھر کا بازو اور ادھر کی ٹانگ، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تمہیں سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، واپس آ جاؤ۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فرعون جب ہم نے حق دیکھ لیا ہے اب واپس پلٹنے والی راہ ختم ہو گئی، اب ہم واپس نہیں پلٹیں گے، تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم سے ہماری سانسیں چھین سکتا ہے، ہم سے ہمارے دل کی دھڑکنیں چھین سکتا ہے، ہم سے ہماری جان چھین سکتا ہے، لیکن یہ جان، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جان ہم نے اللہ کے راستے میں پیش کر دی، اب ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہم واپس نہیں پلٹیں گے۔ اور یہ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور پھر ایک جگہ حصہ نہیں بنایا، قرآن کی کتنی آیات، کتنی جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کا ذکر کیا، ورنہ جادوگر اس لائق ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے؟ جادوگر ساری عمر جادو میں، گناہوں میں، لیکن ہوا کیا؟ فوراً ایمان قبول کیا، کوئی بڑے عمل بھی نہیں کیے، کوئی بہت زیادہ ان کی جد و جہد بھی نہیں ہوئی، ایمان قبول کیا، ادھر ڈٹ گئے اور ادھر جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جانیں قربان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایمان اس خوبصورت طریقے سے قبول کیا کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کے ہمارے لیے سبق معین فرما دیا۔ او ایمان والو، او پریشان ہونے والو، پریشان نہیں ہونا، تمہیں جب بھی کوئی ایمان کے راستے میں دکھ اور تکلیف ملے تو تم ان جادوگروں کا واقعہ پڑھ لینا جن کو فرعون کے عذاب سے گزرنا پڑا تھا، وہ دیکھ لینا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آ کے عرض کرتے ہیں، حضور کافر بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے کہ جب اعلان ہوتا ہے ایمان کا، جو ایمان کا اقرار کرتا چلا جاتا ہے وہ مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر کے ساری فیملی، خاص طور پر آپ کے بیٹے، خاص طور پر آپ کی بیوی اور خود آپ اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے تو حضور فرماتے، اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد، اے یاسر کی فیملی، صبر کرنا، اللہ کریم نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور وہ حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور حضرت عمار کافر اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کر دیا ہے۔ اور صورتحال ایسی ہے، ایک ادھر سے اونٹ کے ساتھ ٹانگ باندھ دی جاتی ہے، ایک ادھر سے اونٹ کے ساتھ ٹانگ باندھی جاتی ہے، ادھر کا اونٹ ادھر چلا دیا جاتا ہے، ادھر کا اونٹ ادھر چلا دیا جاتا ہے۔ یہ دکھ تکلیفیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت خبیب سے ملے۔ حضرت خبیب دیکھا کہ کمر میں، حضرت خبیب کی کمر پہ نشان پڑے ہوئے، عجیب طرح کے نشان ہیں، جلنے کے نشان ہیں، آگ کے نشان ہیں، زخموں کے نشان ہیں۔ پوچھا خبیب یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ حضرت خبیب عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ اس وقت کے نشان ہیں کہ جب ہم 5-6 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور وہ 7ویں یا 8ویں مسلمان تھے، اور دار ارقم میں ہم نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو جب میرے آقاؤں کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ مجھے مارا، پیٹا، تکلیفیں دی، اسلام چھوڑ دو۔ ہم نے کہا نہیں، اب اسلام نہیں چھوڑیں گے، اب جو حلاوت ہمیں مل گئی ہے، اب جو ذائقہ ہم نے چکھ لیا ہے، اب وہ واپسی کا راستہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم اس ذائقے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ایک دن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گڑھا کھودا، اس میں آگ جلائی، کوئلے، دہکتے کوئلے، اور میرے جسم سے کپڑے اتارے اور کپڑے اتار کر مجھے باندھا اور باندھ کے وہاں لٹا دی، لوگوں کو پکڑ کے لٹا دیا، اور ایک شخص کو کہا کہ اس کے سینے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ میرے سینے پہ کھڑا ہو گیا، میرے کمر کی چربی پگھلتی اور وہ کوئلوں پر گرتی اور کوئلے بجھ جاتے، ان کو پھر جلانے کی کوشش کی جاتی۔ یہ جو امیر المومنین میری کمر پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ کوئلے ہیں جو جلتے دہکتے کوئلے مجھے تکلیف دیتے تھے، اور مجھے لوگ کہتے تھے کہ چھوڑو، انکار کرو، میں کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ
مجھے مارتے تھے، کہو کہ حضور اللہ کے نبی نہیں ہے، میں کہتا تھا نہیں محمد الرسول اللہ۔ مجھے تکلیفیں ملتی تھیں، حضور یہ میرے کمر کے نشان وہ نشان ہیں۔ اللہ نے حضرت خبیب کو کیا رتبہ عطا فرمایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایک صحابی استقامت کی ایک پوری پوری مثال اور کہانی ہے۔ اب پڑھتے جائیں گے ہر ایک صحابی کی، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ساتھی دیے، کیسے صحابی دیے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے قدموں میں نشاور کر دیں لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ آیا، حالات دیکھ رہا تھا مکے کے، کوئی بدلی صورتحال نظر آ رہی تھی، کچھ تبدیلی ہو چکی ہے، کیا ہوا ہے؟ میں نے کسی ایک بندے کو پوچھا، کوئی بتائے نا۔ ایک میرے دوست نے مجھے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ایک قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو آپ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں یہ وہی تبدیلی ہے کہ لوگ غصے میں ہیں، لوگ پریشانی میں ہیں، اور ان کو روکنے کی کوئی نہ کوئی راہ تلاش کر رہے ہیں کہ کیسے ان کو روکا جائے۔ کہا ملیں گے کہاں؟ خیر فرماتے ہیں میں نے ڈھونڈتا دار ارقم میں چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں حکم تھا کہ ایمان کو چھپا کے رکھنا، ابھی اعلان نہیں کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری، یہ غفار قبیلہ ایک بڑا اہم قبیلہ تھا عرب کا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں دار ارقم میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا کہ حضور بتائیے۔ حضور نے ساری تعلیمات ارشاد فرمائی، میرے دل کو لگی۔ میں نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے مجھے کلمہ پڑھایا اور مجھے فرمایا کہ ابو ذر ابھی ہمیں حکم یہ ہے کہ ایمان کو ابھی ظاہر نہیں کرنا، آپ نے ایمان کو پوشیدہ رکھنا ہے، جب حکم ہوگا تو پھر ہم اعلان کر دیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مجھے کلمہ آپ نے پڑھا دیا، اب اس کلمے کی مٹھاس اتنی محسوس ہو رہی ہے، اس کلمے کا اتنا مجھے روشنی مل رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے نور کو میں عام کر دوں، میں چاہتا ہوں کہ اس مٹھاس کو لوگوں کے سامنے بھی پیش کروں۔ حضور میں رک نہیں سکتا، حضور مہربانی کریں مجھے معاف فرمائے۔ ابو ذر غفاری دار ارقم سے نکلے اور خانہ کعبہ مطاف میں آ گئے اور آ کے بلند آواز سے کہنے لگے، او لوگو، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، کدھر پھر رہے ہو؟ یہ بے جان بت چھوڑ دو ان کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق وہ ہے۔ اور میں غفار قبیلے سے آیا اور میں نے حق کو پہچان لیا، تم مکہ میں رہ کر اندھے ہو، حق نظر نہیں آتا، جاؤ جا کے دار ارقم میں ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لو۔ کہتے یہ میرا کہنا تھا کہ کفار ٹوٹ پڑے مجھ پر، مجھے اتنا مارا، میرا خیال یہ تھا کہ میں مر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ گئے، حضور کے چچا، ابھی انہوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، انہوں نے حضرت ابو ذر کو بچایا، درمیان میں آگے اوپر لیٹ گئے اور کہنے لگے، او لوگو تم بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ غفار قبیلہ ہمارے شام کے رستے میں پڑتا ہے، تم ان کو مار رہے ہو تو انہوں نے ہمیں شام کی تجارت نہیں کرنے دینی، روک دینی ہے، ہوش کرو۔ لوگ رک گئے، میں مکے میں ٹھہرا رہا۔ دوسرا دن آیا، مجھے مزہ اتنا آ رہا تھا، میں پھر مطاف میں چلا گیا، پھر میں نے اعلان کر دیا، لوگوں بتوں کو چھوڑ دو، لوگوں حق کو اختیار کرو۔ لوگوں نے پھر مجھے مارا، پھر عباس آئے اور پھر انہوں نے مجھے بچایا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے اس راہ میں جو سکون اور جو مٹھاس محسوس کی ہے مجھے کسی اور جگہ نظر نہیں آئی۔ وہ تکلیفیں تھیں، وہ ظاہری دکھ تھا، وہ ظاہری پریشانیاں تھیں، لیکن وہ استقامت کا یوں پہاڑ بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ دیکھتے جائیے، مثالیں دیکھتے جائیے۔ آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، دیگر صحابہ کرام کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل خلیفہ معتصم باللہ، وہ ان کو تکلیفیں دیتا ہے، کوڑے مارتا ہے، اور 2 کوڑے ایک جلاد آ کے مارتا ہے، اس کو کہتا ہے تو پیچھے ہو جا، پھر تازہ دم جلاد کو بلاتے ہیں، پھر 2 کوڑے تو مار، پھر پیچھے ہو جا، 2 کوڑے تو مار۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی کو بھی لگے تو ہاتھی بھی پیچھے ہٹ جائے۔ جو کوڑے امام احمد بن حنبل کو لگتے رہے، کیوں لگتے رہے؟ امام احمد بن حنبل یہ قرآن یہ مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہ کہے اس کو،
آپ نے کہا کوڑے کھاتا رہوں گا، کیا کرو گے؟ جان نکال لو گے؟ کیا کرو گے؟ مار ڈالو گے؟ لیکن میں کبھی بھی اللہ کا کلام کہنے سے باز نہیں آؤں گا، قرآن کو اللہ کا کلام کہوں گا۔ دوستو ہم تک جو دین پہنچا ہے اتنا سوکھا نہیں پہنچا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، جتنا آج ہم نے لیا ہوا ہے، آسان نہیں پہنچا۔ ان بزرگوں سے ہوتا ہوتا میں اگر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال پیش کر کے اختتام کی طرف بڑھوں تو آپ جب دین اکبری کے خلاف اٹھے اور وہ بدعات اور وہ شرکی عقائد جو اکبر بادشاہ نے رائج کرنے کی کوشش کی تھی اور بہت حد تک رائج ہو بھی چکے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو آپ نے جہاد کیا، اکبر کے بعد جب جہانگیر اپنے باپ کی مسند پہ بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیم کو، اپنی تبلیغ کو مزید تیز کر دیتے ہیں۔ لوگ جہانگیر کے کان میں ڈالتے ہیں کہ یہ خود بادشاہ بننا چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آپ کیسے بادشاہ ہیں، آپ کو کوئی عزت ہی نہیں دے رہے، آپ کو کوئی اہمیت بھی نہیں دے رہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بلائیے اس کو دربار میں، بلائیے، آپ کو تو وہ جھک کے سلام بھی نہیں کریں گے، آپ کو تو سجدہ تعظیمی بھی نہیں کریں گے، بلائیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو عظیمت کا کوہ گراں تھے، آپ آئے دربار جہانگیر میں اور آپ نے اپنے آپ کو جھکایا نہیں، دوسرا رخ کر کے داخل ہوئے۔ سالے سنی ہوئی ہیں آپ، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ ایسے تو اقبال نے نہیں کہہ دیا۔ اور پھر تکلیفیں، گوالیار کا قلعہ، قید و بند کی صعوبتیں، یہ ساری چیزیں ان کو راہ استقامت سے ہٹا نہیں سکیں۔ اور پھر جو انہوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اگلی جو ہزاری کی تجدید تھی وہ اللہ نے ان کے سپرد کر دی۔ اور یہ ساری جو ہزاری گزر رہی ہے، یہ ساری کی ساری موسوم ہے، یہ نام لگی ہوئی ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے۔ شیخ احمد بہت کم لوگ نام لیتے ہوں گے، مجدد الفسانی زیادہ لوگ نام لیتے ہیں۔ وہ انہوں نے استقامت کی راہ کو ایسے اختیار کیا، مکتوبات امام ربانی پڑھیں، وہ جگہ جگہ ہمیں یہ کہتے ہیں حضور کی سنت کو اپنا لو، حضور کے طریقے کو اپنا لو، وہ بدعات کو چھوڑ دو، حضور کے طریقے کو، استقامت کے ساتھ آ جاؤ، علماء سو کو چھوڑ دو، صوفیہ خام کو چھوڑ دو، ادھر آ جاؤ، یہ سیدھا رستہ، افراط و تفریط سے پاک رستے پہ آ جاؤ، اس رستے پہ آ جاؤ۔ وہ کام تجدید کا کیا، استقامت کی وہ مثال قائم کی ہے کہ آج ان کو پوری صدی، پوری ہزاری کے مجدد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انعام کیا عطا فرمایا، پورے ہزار سال کو ان کے نام لگا دیے، پورے 1000 سال کو۔ آج جگہ جگہ ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کی جا رہی ہے، ان کی خدمت میں ہدیہ اصال پیش کیا جا رہا ہے، ثواب پیش کیا جا رہا ہے ان کی خدمت۔ یہ سارے کے سارے استقامت کے وہ نمونہ کامل ہیں ہمارے سامنے، جن کو ہم نے سامنے رکھ کے اپنے معاملات کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوستو اللہ تعالیٰ نے جس انعام کا وعدہ فرمایا ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ ایک جگہ فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہے، ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ وہ ڈر نکال دیں سارا اپنے ذہن سے، وہ کسی طرح کے غم میں نہ رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن انہوں نے کرنا کیا؟ صبر اور استقامت کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کے ساتھ، وصابروا ورابطوا، صبر و استقامت کے ساتھ۔ مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرنی ہے۔ استقامت اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دنیا میں بھی انعام کے حقدار بنے گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، استقامت اختیار کریں گے، استقامت کے راہ پر چلتے رہیں گے، اللہ اپنے فرشتے نازل فرما دے گا۔ آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتریں گے اور ان کو وہ خوشخبری سنائیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
خوف بھی ختم کر دو، غم بھی اڑا دو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اس جنت کی ہے جو تیار ہی تمہارے لیے کی گئی ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور اللہ کریم کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. اور استقامت کے جو فوائد اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں نا، اگر آدمی اسی کو ہی غور سے پڑھ لے اور دیکھ لے تو آدمی کبھی بھی ادھر ادھر نہ جائے. ایک یہ کہ خوف اور غم ختم. ایک دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ انعامات عطا فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالی دنیا میں بھی تمہارا مددگار ہوگا اور آخرت میں بھی تمہارا مددگار ہوگا. استقامت اختیار کرنا. اور پھر جنت جو انسان کو عطا ہوگی وہاں پر ارشاد فرمایا گیا نزلا من غفور الرحیم. صرف اس ایک آیت کا یہ سورہ حامیم سجدہ کی 30، 31 اور 32 نمبر آیہ مبارکہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ پڑھیے گا گھر جا کے، اس کی تفسیر دیکھیے گا اور آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ سر دھنیں گے اس مالک نے ہم پر کتنا فضل فرمایا، استقامت کی کتنی برکتیں ہمیں عطا فرمائی. آخری جو اس آیہ مبارکہ یہ 233 نمبر آخری آیہ مبارکہ، 32 نمبر آخری آیہ مبارکہ اس مفہوم کی، اس میں جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا نزلا من غفور الرحیم. یہ جو جنت کی ساری نعمتیں ہیں نا جی، یہ کیا ہے؟ یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی میزبانی ہے، اور اللہ تمہیں مہمان بنائے گا اور اللہ خود میزبان ہوگا. میزبان وہ مالک ہوگا اور استقامت والے کیا ہوں گے؟ مہمان ہوں گے. آپ تصور کریں ذرا، کوئی بھی دنیا کے اعلیٰ منصب پر فائز آدمی اگر ہمیں کوئی چھوٹی سی دعوت پہ بلا لیتا ہے، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. ابھی فلاں چیئرمین صاحب نے، فلاں MP صاحب نے، یا وزیر صاحب نے، یا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صاحب نے. آج کل تو لوگ پاس لینے کے لیے اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے تاکہ صرف ہمیں اس دربار تک رسائی ہو جائے. اور وہاں بس ہم ذرا گورنر ہاؤس کا چکر لگا آئیں، جہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بس چکر لگ جائے. کتنی خواہشیں لوگوں کے دلوں میں پلتی ہیں اس تک پہنچنے کے لیے. ان کے دسترخوان پر بیٹھ کے ہم کچھ کھانا کھا لیں، بڑا خوش ہوتا ہے آدمی. اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے آج میں وزیر اعلیٰ کے پاس گیا تھا، میں وزیر اعظم کے پاس، وہ گورنر صاحب کے پاس، وہ MP MNA کے پاس. یار یہ ساری عارضی چیزیں ہیں اور اس کا وہ مزہ بھی نہیں ہے جو مزہ اللہ کریم جل مجدہ کی میزبانی میں ہو سکتا ہے. اور اس کا جو دسترخوان نعمت ہوگا وہ ایسا دائمی ہوگا کہ پھر وہ ختم ہونے والا نہیں. وہ پھر جو عطا فرما رہا ہے پھر یہ نہیں ہے کہ آج تو ہے تو کل نہیں ہے، آج ہے کل نہیں، مسلسل. اور پھر اللہ کریم جل مجدہ جب جنت میں اپنے اس خاص نعمتوں والے مقام میں جگہ عطا فرمائے گا، لوگوں سے پوچھے گا لوگوں خوش ہو جو میں نے نعمتیں تمہیں دی تھیں، ان نعمتوں سے اب راضی ہو؟ لوگ کہیں گے راضی ہیں. درمیان میں وہ لوگ جو کسی اور نعمت کی تلاش میں ہیں وہ کہیں گے یا اللہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. وہ کچھ چہرے ایسے تر و تازہ ہوں گے کہ اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے. سب نعمتیں مل گئی ہیں لیکن یہ دیدار والی نعمت ابھی نہیں ملی. اللہ کریم اپنے دیدار سے بھی مشرف فرما دے. یعنی وہ صرف جو اپنے نبی کو اس دنیا میں، اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب کو اس دنیا میں اس نے کروایا اور کسی کے لیے نہیں ہے. اس آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں کے ساتھ صرف حضور کو دیدار ہوا اور کسی کو نہیں ہوا. وہ دیدار وہ سارے کا سارا اس جنت میں ہے جس کا میزبان وہ خود مالک ہوگا اور ساری نعمتیں پوری کی پوری نعمتیں ملیں گی. دوستو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کامیابی والا رستہ یہی استقامت والا رستہ ہے. دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی والا استقامت والا رستہ ہے. یہ میں نے آپ کی خدمت میں استقامت کی تعریف، استقامت کی مختلف مثالیں اور استقامت کے فوائد عرض کیے. اب ہم استقامت اختیار کیسے کر سکتے ہیں، چند باتیں، 2-4 باتیں عرض کر کے میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. استقامت سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، اور نیت سے ہمیشہ آغاز ہوتا ہے تمام امور کا. نیت کو خالص کرتے ہوئے، نیت کو درست رکھتے ہوئے، اور نیت کو استقامت کے جو 3 مفہوم میں نے بیان کیے، اعتدال، استوا، سیدھا پن اور دوام، پورے مکمل طور پر یعنی ڈٹ جانا اس پر، ان تینوں کو اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں. اپنے عقیدوں کو درست رکھنے کی کوشش کریں. اور یہ جو مثالیں میں نے قرآن کی، احادیث مبارکہ کی، اولیاء کرام کی آپ کی خدمت میں عرض کی، ان کو ذہن میں لائیں. کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، کبھی کوئی پریشانی ہو، کبھی پائے استقلال میں لغزش آ رہی ہو، تو قرآن کی ان مثالوں کو یاد رکھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام، فرعون کے وہ جادوگر، دیگر انبیاء کرام، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا جن کے قرآن میں ذکر کیے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام کو اور اولیاء کرام کو یاد رکھنا. اور ایک اہم بات، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، استقامت کی دعا کرتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں، ہمیشہ استقامت کی دعا مانگتے رہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام کے ساتھ ہمیں مانگنے کی تلقین کی ہے. ہم مانگتے ہیں، ہم روز مانگتے ہیں، ہم نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے. لیکن آج کے بعد انشاءاللہ ہم متوجہ ہو کر مانگیں گے. جب ہم کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں وہ راہ عطا فرما جو تیری استقامت والی راہ ہے. استقامت والی راہ، تو استقامت والی راہ ہم نے مانگتے رہنا ہے. اور اب ہم نماز پڑھیں گے تو جب اہدنا الصراط المستقیم آئے تو فوراً ہمارے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا رستہ آ جائے، صحابہ کرام والا رستہ آ جائے. اور آخری بات، راہ چلتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، لیکن آپ شیاطین سے بچنے کے لیے جو بہت مجرب نسخہ ہے، بہت قیمتی نسخہ ہے، استقامت کے ساتھ آدمی سیدھی راہ پر چلتا رہے، شیاطین سے بچتا رہے اور اخلاص کے ساتھ عمل پر گامزن رہے، اس کے لیے بہترین نسخہ اہل اللہ کی صحبت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی معیت اور سنگت ہے. اور اس سنگت اور معیت کو ہمیشہ اپنے دامن میں جمع، اپنی جھولیوں کو بھرے. ہمیشہ اہل اللہ کے ساتھ جب بھی موقع ملے ضائع نہ کیا کریں. آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے ادھر جائیں گے، آدھے گھنٹے کے لیے جائیں گے، کیا ہوگا؟ نہیں، آپ اہل اللہ کی صحبت میں آئیں. اس صحبت کا بہت فیض ملتا ہے، بہت فیض ملتا ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت جو ہے وہ مقناطیس کی طرح ہوتی ہے. مقناطیس کے ساتھ لوہا جب لگا رہتا ہے نا، لوہا مقناطیس کے ساتھ لگا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس لوہے کے اندر بھی کشش پیدا ہو جاتی ہے. آپ لوہے کو کسی چیز کے ساتھ لگائیں تو لوہا کھینچ لیتا ہے، حالانکہ وہ مقناطیس نہیں ہے، لیکن مقناطیس کے ساتھ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت اسی طرح مقناطیسی عمل کرتی ہے. آپ ان کی صحبت میں بیٹھتے رہیں تو آپ کی روح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کا فیض عطا فرما دیتا ہے. تو ایمان کو بچانے کے لیے اور استقامت پر گامزن رہنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کریم مجھے بھی استقامت پر گامزن رہنے کی، راہ استقامت پر دوام کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے باتیں عرض کی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.